پروین شاکر کے تعارف سے پہلے ان کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اردو کے منفرد لہجے کی شاعرہ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں کراچی میں ہوئی۔ آپ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پروین شاکر بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جن کو بہت کم عمری میں ہی وہ شہرت ملی جو بہت کم خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی شعر و شاعری کا آغاز کر دیا تھا اور اس میں ان کو اپنے والد کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ ان کا اصل وطن بہار کے ضلع دربھنگہ میں لہریہ سرائے تھا۔ ان کے والد شاکر حسین ثاقب خود بھی شاعر تھے اور قیام پاکستان کے بعد کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان گرلز اسکول کراچی سے اور BA سر سید کالج سے پاس کیا۔ 1972 میں انہوں نے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی اور پھر لسانیات میں بھی MA پاس کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور ٹیچر ملازم ہو گئیں۔ سول سروسز میں جانے سے پہلے آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ آپ 9 سال تک استاد کی حیثیت جامعہ کراچی اور ٹرینٹی کالج میں خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ڈپٹی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی جب ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آیا، جس نے ادبی حلقوں میں دھوم مچا دی۔ انہیں اس مجموعے پر آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پروین شاکر کا ایک انوکھا اعزاز یہ بھی تھا کہ 1982 میں جب وہ سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی CSS کا امتحان دے رہی تھیں تو اردو کے پیپر میں ایک سوال ان کی ہی شاعری کے متعلق تھا۔ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی۔ پروین شاکر کی شادی 1976 میں ان کی خالہ کے بیٹے نصیر علی سے ہوئی جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔ یہ شادی اگرچہ پروین شاکر کی پسند سے ہوئی تھی لیکن کامیاب نہ رہی اور اس کا اختتام طلاق پر ہوا۔ ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام مراد علی ہے۔ پروین شاکر کی شاعری اردو شاعری میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ پروین شاکر سے پہلے کسی شاعرہ نے نسوانی جذبات کو اس قدر نزاکت سے بیان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں صنف نازک کی محبت کے تناظر کو اجاگر کیا۔ آپ نے مختلف پیچیدہ سماجی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اردو ادب میں ان کی شاعری کو یہ مقام حاصل ہے کہ نقاد ان کی شاعری کا موازنہ فروغ فرخزاد جو کہ ایک ایرانی شاعرہ ہیں ان کی شاعری سے کرتے ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب خوشبو 1972 میں صدے برگ اور خود کلامی 1980 میں انکار 1990 میں اور ماہ تمام 1994 میں شائع ہوئی۔ تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ پروین شاکر کی شاعری دراصل شباب کی منزل میں قدم رکھنے والی لڑکی اور بعد ازاں ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان کے اشعار میں شادی کے غلط تصور اور عورت پر مرد کی بے جا حاکمیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دسمبر 1994 کی 26 تاریخ تھی اور صبح کا وقت تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ٹریفک سگنل ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہے تھے۔ آفس جاتے ہوئے ایک بس نے پروین شاکر کی کار کو ٹکر مار دی۔ ہسپتال پہنچایا گیا لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ حادثے کے کچھ دیر بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پروین شاکر کے ہی شعر پر اختتام کرتے ہیں۔ تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں، بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، آنکھوں میں مسکراؤں گی۔
بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔